آپ نے فرمایا ہے کہ ایک یہاں کی زندگی ہے جس میں حاصل کرنا ہے، اور دوسری آگے کی زندگی ہے جس کے لیے دوسروں کو دینا ہے۔ اگر دوسروں کو دیتے جائیں تو انسان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے سفر کے لیے بڑا سفر قربان نہیں کر سکتے، تو تھوڑی منفعت پر بڑی منفعت قربان نہ کرو۔ یہاں کا سفر کٹ رہا ہے، یہ واجبی چلتا جائے، تکلیف سے بچتا ہوا چلتا جائے، کیونکہ آپ نے جو مال کمانا ہے وہ یہاں استعمال کرنا ہے، یہ مال ساتھ نہیں جائے گا۔ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو عارضی سمجھنا اور آخرت کے نام پر اسی مال میں سے قربانی کر دینا۔ آخرت کے لیے آپ نے اور کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ اسی زندگی کو گزارنے کا نام آخرت ہے۔ مطلب یہ کہ یہ زندگی آخرت کا سفر ہے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ نیکی کر دو تو آخرت اچھی ہوگی، دوست کے ساتھ وفا کر دو تو آخرت اچھی ہوگی، اپنے پیسوں میں سے کسی انسان کو پیسے عطا کر دیے تو آخرت اچھی ہوگی، کسی کے ساتھ دو میٹھے لفظ بول دیے تو آخرت اچھی ہوگی۔ تو آپ کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے، آپ کچھ نہ کچھ کرتے جاؤ، اسی کا نام ہے آخرت۔ یہ دنیا ہی آخرت ہے، اس لیے سے آخرت کی کھیتی کہتے ہیں۔ کھیتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس نے آخرت بن جانا ہے۔ اگر آپ نے تلخ اور سخت لفظ بولے تو آخرت خراب ہو جائے گی۔ اگر کسی کی ماں عالم نہیں ہے تو بھی اس کی دعا سے اس کو علم مل جائے گا، تو ماں عالم نہیں بلکہ عالم ساز ہے، ماں کی دعا سے جنت نصیب ہو جائے گی۔ اب وہاں کیا ہے؟ وہاں کوئی اور ہی راز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے راز رکھے ہوئے ہیں، آپ انہیں ڈھونڈو اور آگے نکل جاؤ۔ جانا تو ہے، 4 دن بعد چلے جانا ہے، تو راز اٹھاؤ، چابی اٹھاؤ اور راستہ پار کر جاؤ۔ چابی کیا ہے؟ کسی کی دعا لے لو۔ اب دعا والے کون ہیں؟ جو آپ سے درجے میں بلند ہیں، ان سے دعا لے لو۔ کسی کے ساتھ نیکی کر جاؤ، کسی اٹکے ہوئے مسافر کی زندگی آسان بنا جاؤ، اپنے پیسوں میں سے اسے کچھ دے دو، اس کی زندگی اٹکی ہوئی ہے وہ آگے چلا جائے گا، تو کسی کے ساتھ نیکی کر جاؤ، آپ کا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ شب و روز کی زندگی گزارو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ گزارا کرو، لیکن اگر تمہاری شب و روز کی زندگی سونے کے زیورات کی بجائے ان کے بغیر گزر جائے اور لوگوں کی زندگی کھانے پینے کے معاملے میں آسان ہو جائے، تو آپ نے سونا کیا کرنا ہے؟ اگر نمائش کے بلب بند کر دو اور کسی غریب کے گھر میں ایک چھوٹا سا بلب جلا دو تو وہ نمائش سے بہتر ہے۔ اگر تیرے گھر کی نمائش اس کے گھر کا چراغ بجھا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اپنے گھر کی نمائش بند کر دو۔ تم اور کچھ نہ کرو، صرف ایک کام کرو کہ دولت کا اظہار نہ کرو، پھر غریب آدمی پریشان ہونا چھوڑ دے گا۔ تم نے دولت کا اظہار کر کے غریب کو پاگل کر دیا۔ غریب اتنا غریب بھی نہیں ہے لیکن تمہاری کاروں کی چمک دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اپنی طاقتوں کو مدھم رکھو، چھپا کے رکھو۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر یہ وعدہ کریں کہ ان شادیوں میں جانا بند کر دو گے جن کے ولیمے ہوٹلوں میں ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کی شادیوں بھی ہوٹلوں میں نہ کرو، تو آپ کا آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں آپ کو اچھے کھانوں سے محروم نہیں کر رہا، لیکن اس کی وجہ سے بے شمار لوگ برباد ہو رہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ولیمہ کیسے ہوگا؟ ولیمہ ایسا ہو کہ 4 آدمی مل کے کھانا کھا لیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہوٹل میں ولیمہ ہونا چاہیے، تو آپ کے 60-70 ہزار روپے یا لاکھوں روپے ولیمے پہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ وہی خرچ گھر میں چند آدمیوں پہ کر دو، پتہ نہیں ہوتا کہ کون کون کھا گیا ہے، اور کچھ لوگ مقروض ہو گئے۔ پچھلے دنوں ایک دانشور نے ہوٹل میں ولیمہ کھلایا، اس پر قرضے کا انبار پہلے ہی بہت تھا، اب ایک اور قرضہ ہو گیا، اور وہ نمائش لگانے والا مقروض ہو کے مر گیا۔ یعنی کہ اپنے آپ کو اپنی ہستی سے کم ظاہر کرو، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ اپنی ہستی سے زیادہ ظاہر کرتے ہیں اور اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنا سا خیال کرو کہ عاقبت ٹھیک ہو۔ عاقبت کیا ہے؟ ساتھ والے کی غریبی کی توہین نہ کرو، کسی کی غریبی کی توہین نہ کرو، اپنی دولت کو اپنے دائرے میں رکھو، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تم دولت کی نمائش کرتے ہو اور وہ آدمی اپنی غریبی میں اور پریشان ہو جاتا ہے، پھر اس سے بد دعا نکلتی ہے، سماج میں پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ سیاسی طور پر یہ دیکھو کہ یہ 2 گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کا وہ پرابلم ہی نہیں ہے جو تیسرے فریق کا پرابلم ہے، اور وہ تیسرا فریق آپ ہے۔ ان دونوں گروہوں کے گھر میں کھانا پورا ہوتا ہے اور آپ لوگ دقت میں ہیں۔ پہلے آپ کو ایک بل زیادہ آ جائے گا، پھر دوسرا بل زیادہ آ جائے گا، پھر سوئی گیس کا ریٹ بڑھ جائے گا، پھر کسی اور چیز کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ لیتے چلے جاؤ گے
وہ لوگ شطرنج کھیلتے جائیں گے اور آپ مہروں کی طرح چلتے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ کہ اصل واقعہ تو آپ لوگ ہیں، اس لیے ان دونوں گروہوں کی عاقبت صحیح نہیں ہوگی جو عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے اور آپس میں لڑائیاں کرتے جا رہے ہیں۔ عوام کے لیے بھی کام ہونا چاہیے، اس سے عاقبت بہتر ہو سکتی ہے۔ عاقبت کیا ہے؟ کسی کی زندگی آسان بنانا۔ اپنی زندگی کے لیے تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، دوسروں کی زندگی آسان بنانا، عاقبت کو اچھا کرنا۔ عاقبت دراصل اسی زندگی کے اندر رہنے کے مزاج کا نام ہے، اس لیے اچھی زندگی گزارو، عاقبت اچھی ہو جائے گی۔